سر سوال یہ ہے کہ ہمارے جو رشتے ہوتے ہیں آس پاس کے وہ رشتے ہوتے کیا ہیں، ان میں مسئلے کیا ہوتے ہیں، ان کو کس طریقے سے بہتر کیا جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. باسط رشتوں میں اختلافات اور ایک دوسرے کے رشتے کو نہ سمجھنا اور اس کو نہ سمجھنے کی وجہ سے اختلافات کامن ہے ہمارے معاشرے میں، یا بیسیکلی جو دیکھا جا رہا ہے. اور یہ بھی میں بھی مشاہدہ کرتا ہوں کہ چاہے وہ آپس میں بہن بھائیوں کا رشتہ ہو، چاچا پھپھو خالہ، یہ جو ایکسٹینڈڈ رشتے ہوتے ہیں قریبی وہ ہوں، چاہے وہ ان سے دور کے رشتے ہوں، آپس میں لوگوں کے اختلافات بہت ہیں. ایک تو بنیادی وجہ تو ہمیں کامن نظر آتی ہے، وہ مال و دولت ہے، جائیداد کو لے کے اختلافات. اور دوسری کامن وجہ جو ہمیں نظر آتی ہے وہ ہے ایگو کو لے کے، انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں لوگ. جو میجورٹی رشتوں میں اختلافات پائے جاتے ہیں میری نظر میں وہ انا کے مسئلے سے ہوتے ہیں. اب انا کے مسئلے سے کیوں ہوتے ہیں، اس کے لیے ہمیں پہلے بنیادی طور پہ یہ قانون سمجھنا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رشتے بنائے کیوں. آپ کو کیا لگتا ہے اللہ نے کیوں رشتے بنائے؟ اللہ تعالیٰ ایسی دنیا بھی تو بنا سکتا تھا کہ جو بغیر رشتوں کی ہوتی، بس ٹھیک ہے. رشتے بنانے سے فرق یہ پڑتا ہے کہ سوشل سسٹم ڈیولپ ہوتا ہے، ہم ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، ایک دوسرے کو گرو کرنے میں ہیلپ کرتے ہیں. لیکن ہم یہ کرتے ہوئے تو نظر نہیں آ رہے، ہمیں تو ہمارا سوشل سسٹم تباہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور پوری دنیا میں ویسٹ میں تو بالکل ہی لوگ رشتوں کے قائل نہیں ہیں. دیکھیں، سمجھنے کی بات کیا ہے جو انسان بھول رہا ہے. جیسے ہی ایک انسان، ایک بیٹا یا ایک بیٹی، ایک انسان، کوئی بھی انسان کسی کے گھر پیدا ہوتا ہے، ماں باپ کے گھر اپنے، تو اس کا ایک لنک بنتا ہے. وہ لنک انبریکیبل ہے بائی دا ورچو آف نیچر. نیچر کا ایک قانون ہے اور اس قانون کو آپ توڑ نہیں سکتے، رد و بدل نہیں کر سکتے. آپ اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے کہ آپ اپنے والد کے بیٹے یا والدین کی اولاد ہیں. جیسے ہی آپ کا پیدائش ان کے گھر پہ ہوئی تو آپ کا ایک لنک کریٹ ہو گیا جس کو ہم نے نام دے دیا اس رشتے کو کہ آپ ان کی اولاد ہیں. ان کے یہاں اور اولاد پیدا ہوئی تو وہ بھی ان کی اسی طرح اولاد کا رشتہ، ان کا لنک پیدا ہو گیا. اور ساتھ ساتھ ایک آپ کا بھی لنک بنا، میں بھی اسی ماں باپ کے گھر پیدا ہوا جس ماں باپ کے گھر میرا بھائی پیدا ہوا ہے. تو اس لنک کو جو کہ دونوں شخص ایک ہی ماں باپ کے گھر پیدا ہوئے، اس کو ہم نے بھائی بہن کا رشتہ دے دیا. اور اسی طرح آپ لنک جوڑتے جائیے. میرے ماں باپ کا جو بھائی ہوگا وہ میرا چچا کہلائے گا، میرے والدین کے جو بہن بھائی ہوں گے میرے خالو اور ماموں کہلائیں گے. تو آپ نے ان کو بیسیکلی نام دے دی، ان لنکس کو نام دے دیے. تو بنانے والے نے ایسے لنکس کیوں بنائے؟ وہ چاہتا تو ایسی دنیا بنا دیتا کہ بس انسان ڈائریکٹ اوپر سے اتر رہا ہے اور انڈیپینڈنٹ رہ رہا ہے. تو آپ نے ایک بات صحیح کہی کہ سوشل سسٹم اس سے بنتا ہوا نظر آتا ہے. تو سوشل سسٹم کے بننے کی ایسی کیا ضرورت پیش آ رہی ہے سوسائٹی میں یا اس دنیا میں جو اللہ تعالیٰ نے اس نظام کو بنایا؟ دو وجوہات ہیں. نمبر 1، ایک تو اس نظام کو تکوین بخشنا. تھوڑی دیر کے لیے بھول جائیے سارے رشتے، لنک بھول جائیے، نام بھول جائیے ان رشتوں کے. کیا نظر آ رہا ہے آپ؟ دو انسان، ایک مرد ایک عورت، جب ملاپ کرتے ہیں کہ ملاپ کرنے سے ایک پورٹل کھلتا ہے، ایک ڈائمنشن کھلتی ہے، ایک ذریعہ بنتا ہے، ایک دروازہ کھلتا ہے جس سے ایک نئی روح دنیا میں آنے کو تیار ہوتی ہے. ماں کے پیٹ میں ایک باڈی پنپتی ہے اور اس میں آ کر روح جب انٹر ہوتی ہے تو اس کا قلب بیٹ کرنے لگتا ہے، ہارٹ بیٹ کرنے لگتا ہے، تو ایک بچہ وجود میں آ جاتا ہے. تو ایک دو انسان مل رہے ہیں، اس سے ایک سسٹم چل رہا ہے، ایک چین چل رہی ہے، چین آف لائف اس کو ہم کہتے ہیں. ارتقا چل رہا ہے انسان کے ظاہری وجود. تو اس طرح انسان دنیا میں آ رہے ہیں، روحیں آ رہی ہیں اور جو جسم لیتی جا رہی ہیں. اور ایک تو اس نظام کو تکوین مل رہی ہے، کوئی نہ کوئی تو سسٹم اللہ نے بنانا تھا دنیا میں انسان کے آنے کا، تو اس نے یہ سسٹم بنایا. دوسرا، ہمیں ایک چیز نظر آتی ہے کہ جب اس سسٹم کو ہم ریئلائز کرتے ہیں تو ہم اس کو ویلیو کرتے ہیں. جیسے میں نے کہا کہ آپ اپنے والدین کی عزت کرتے ہیں کیونکہ آپ کے لاشعور میں، ابھی تھوڑی دیر کے لیے ہم رشتوں کو بھول گئے، ان کے نام کو بھول گئے، آپ والدین کو کیوں ویلیو کرتے ہیں کہ آپ کا ان سے ایک لنک بنتا ہے کہ میں ان کے ذریعے اس دنیا میں وجود میں آیا. یہ جو جسم مجھے ملا ان کی بدولت ملا، ان کا ملاپ ہوا تو مجھے جسم ملا اور میں وجود میں آ گیا، روح اللہ نے بھیجی. تو اس لنک کو ویلیو کرتے ہیں اور آپ ان کو والدین کہتے ہیں اور آپ ان کی احترام کرتے ہیں. اسی طرح بھائی بہن کے رشتے کو احترام کرتے ہیں اور دوسرے رشتوں کو آپ احترام کرتے ہیں. اب آتا ہے ریلیجن. ریلیجن نے پھر آپ کو کچھ مورل ویلیو سکھائی کہ ماں باپ کا احترام کرو، محرم سے شادی نہیں کر سکتے، بہن بھائی شادی نہیں کر سکتے. اوکے، جب ایک زمانے میں ریلیجن نہیں آیا تھا تو انسان کو ان چیزوں کی تمیز نہیں تھی. وہ لنکس کو سمجھتا تھا، وہ مانتا تھا کہ یہ میرے ماں باپ ہیں، یہ میرے بہن بھائی ہیں، لیکن ان رشتوں کو ویلیو کرنا نہیں آیا تھا انسان. یہ ہمیں ریلیجن نے سکھایا. یہ دین کی اہمیت ہے، چاہے وہ کوئی بھی مذہب ہو، چاہے وہ کوئی بھی دین ہو. الہامی مذاہب نے یہی سکھایا مورل ویلیو. اس سے کیا ہو رہا ہے؟ ہمیں ہمارے معاشرے میں سوشل پلیٹ فارم کو سسٹیننس مل رہی ہے.
اچھا جب یہ سسٹین ہوتا ہے, ہم ویلیو کرتے ہیں, ہم ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں اور ایک دوسرے کو, تو ہم بے جا کسی کو مارتے نہیں ہیں, حق نہیں مارتے ہمیں ریلیجن کی سائڈ ٹیچنگ. تو کیا ہوتا ہے, انسانیت کو تکوین مل رہی ہے, اور انسانیت اس دنیا میں رہ کر وہ کر پا رہی ہے جو وہ کرنے آئی ہے. یہ ابھی الگ ڈیبیٹ ہے وہ کیا کرنے آئی, لیکن ایٹ لیسٹ سسٹم کو, پلیٹ فارم کو سسٹیننس تو مل رہی ہے. امیجن کریں نہ ریلیجن آئے ہوتے, نہ ہمیں ان ریلیشن شپ کی تمیز ہوتی, تو پھر کیا ہوتا, ماں بہن کو بھائی اور باپ کی تمیز نہیں ہوتی جیسے جانوروں میں نہیں ہوتی, تو پھر ہم جانوروں سے بھی بدتر ہوتے ہیں, جانور جیسے ہی ہوتے. اچھا سر, آپ نے وہ سارا سسٹم بتایا جو دین نے ہم پہ امپلیمنٹ کیا ہے کہ یہ رشتے ہیں, اس کو اس طرح سے لے کے چلنا. اسی لیے دین نے تو اس کی ویلیوز بتائیں, اس سسٹم کو سسٹین کیسے کیا. ٹھیک ہے, سسٹم تو قدرت نے دیا, جب دین نہیں آیا تھا تب بھی تو بچے پیدا ہو رہے تھے, تب بھی تو یہ ریلیشن شپس تھے, اور انسان ان کو مانتا بھی تھا. وہ قدرت کا نظام ہے, اللہ کا جو نظام چلتا ہے نا وہ ڈفرینٹ پرسپیکٹیو میں چلتا ہے. ایک نظام ہے اللہ کا جو تکوینی نظام کہلاتا ہے, لا آف سسٹیننس. دنیا میں جب کوئی بھی انسان نہیں آیا تھا تب بھی بارشیں ہو رہی تھیں, تب بھی چرند پرند چل رہے تھے, پودے اور فصلیں اور درخت اگ رہے تھے, فروٹ لگ رہے تھے. وہ کھانے والا تو نہیں تھا, لیکن وہ نظام تھا. پھر انسان کو اتارا, پھر انسان کو دین دے کے سمجھایا کہ انسان کا انسان سے تعلق کیا ہے, اور کیسے اس انسانیت کو آپ نے سروائیو کرانا ہے تاکہ آپ ارتقا کر سکیں جو کرنے آئے ہیں دنیا میں. صحیح. یہ اس سے پہلے انسان کو تمیز نہیں تھی. تو آپ نے جو کہا نا کہ دین نے یہ سمجھا, دین نے امپلیمنٹ کیا, دین نے تو ویلیو امپلیمنٹ کیا. سسٹم اللہ نے پہلے امپلیمنٹ کیا جس کو ہم نظام تکوین کہتے ہیں, اور جو دین نے امپلیمنٹ کیا اس کو ہم نظام ہدایت کہتے ہیں. تو سر یہ آپس میں رنجشیں کیوں پیدا ہو جاتی ہیں؟ ہم لوگوں کے گھروں میں دیکھتے ہیں, ہم جس طرح آپ نے ذکر کیا تھا پہلے کہ رنجشیں پیدا ہو جاتی ہیں, اختلافات آ جاتے ہیں اور وہ سولو بھی نہیں ہو رہے ہوتے, تو وہ کیوں ہوتی ہیں اور ان کا حل کس طریقے؟ دیکھیں, اگر آپ اور ہمارے ویورز اس بات کے قائل ہیں کہ انسان کا دنیا میں آنے کا جو گرینڈ پرپس ہمیں نظر آتا ہے, ساری چیزوں کو ہم بگ پکچر میں دیکھیں, دین کو بھی رکھ کے, تو وہ ہے تزکیہ نفس. ان ادر ورڈ ہم کہہ لیں, ہم پہلے جب جنت میں تھے تو ہم روح کی شکل میں تھے, فزیکل باڈی تو نہیں تھی نا ہمارے پاس. ہمیں اللہ نے دنیا میں بھیجا, ہم سے جو بھی غلطی ہوئی ہم اس کو ریلیجس طور پہ مانتے ہیں, اس غلطی کو سدھارنے کے لیے, یا ہم اس کو سمپل کہہ لیں کہ ہم جنت میں تھے, روح کی شکل میں تھے, اللہ کے قریب تھے. دنیا میں بھیجا, مادی دنیا میں آئے, روح سے نفس کی شکل میں آئے, اللہ سے دور ہو گئے. اب اس نے کیا کہا, ہمیں گائیڈنس بھیجی دین کی شکل میں, واپس اس نفس کو پیوریفائی کرو. مادی دنیا میں رہتے ہوئے, کیونکہ مادی کی چیز ہے نفس, اس کو پیوریفائی کرو, واپس کیا ہو جاؤ گے, روح کی شکل میں جاؤ. ان ادر ورڈ مرنے کے بعد آپ کو کہاں جانا ہے, واپس جنت یا دوزخ, یا اللہ کے قریب. جنت مینز اللہ کے قریب, دوزخ مینز اللہ سے دور, اس دنیا میں رہتے ہوئے بھی مرنے کے بعد. تو یہ تو ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ یہ ایک سسٹم دین کا مقصد ہی ہے. اب جو انسان اس مقصد سے دور ہے وہ کہاں ہے, نفس کے زیر اثر ہے. نفس کا مطلب ایگو میں, انا میں ہے. اور میں نے شروع میں ہی ویڈیو میں کہا تھا کہ جو میجر مسئلہ نظر آتا ہے رشتوں میں اختلافات, وہ انا کا آتا ہے. ایک تزکیہ نفس ہوا انسان, ایک وہ انسان جو قرب الہی میں ہوگا, اس کو نہ انا ہوگی نہ اس کو ریلیشن شپ سے ایشوز ہوں گے. وہ ہر رشتے کو اس مقام پر رکھے گا جس مقام پر اللہ نے بنایا اس رشتے کو. تو سر میں چھوٹی سی ایک امیجنری ایگزامپل بنا کے آپ سے ایک سوال کر لیتا ہوں. ایک اولاد ہے اور اس کی ایک والدہ ہیں یا والد, تو وہ اولاد اپنے جو بھی تھاٹس ہیں, جو پروسیس ہے, وہ اس کو سمجھانا چاہ رہی ہے, لیکن وہ جو والدہ ہیں وہ یا والد ہے وہ سمجھ نہیں رہے اس پلاٹ کو یا اس انڈرسٹینڈنگ کو. تو یہاں پہ مسئلہ کس کا ہے, سمجھانے والے کا یا سمجھنے کا؟ دیکھیے, بڑی سبجیکٹیو بات ہے, لیکن میں اسی ایگزامپل کو بالکل انورٹ کر کے رکھ دیتا ہوں آپ کے سامنے. اگر دونوں والد بھی اور ایک بیٹا بھی, دونوں کا تزکیہ نفس ہوا ہے, یا وہ مومن لوگ ہیں, یہ صحیح مسلمان ہیں جن کا تزکیہ نفس, اختلاف ہوگا کوئی, تو آئیڈیلائزیشن ہوگی. بس ہمیں آئیڈیل سچویشن ہوگی بالکل, ہمیں اس کی طرف ہی تو بڑھنا ہے. اور جب تک ہم آئیڈیل اسٹیٹ پہ نہیں پہنچیں گے, یعنی کہ تزکیہ نفس نہیں کریں گے, تو اختلاف تو رہے گا. اور یہ ہے معاشرے میں, ہر دور میں ہے, بہت ساری بھی ایک سائڈ سے مسئلہ ہوگا تو اختلاف برقرار. دیکھیے, جتنے بھی کیسز میں نے غور کیا ہے, ہوتا یہ ہے کہ کوئی بیٹا کوئی والد کو کوئی بات بولا ہے, والد جو بیٹے کو کچھ بات سمجھانا چاہ رہا ہے, تو بیچ میں ایگو آ جاتی ہے. سارے مسائل انا کے, قرب کے نہ وفا کے ہوتے ہیں, سارے جھگڑے انا کے ہوتے ہیں. سر اب آپ نے یہ والی بات کی ہے تو اس میں ذرا فرق بھی واضح کر دیں کہ انا میں اور سیلف رسپیکٹ میں کیا ڈفرینس ہوتا ہے. دیکھیے, ایک بڑا زبردست قانون ہے اللہ کا, وہ سمجھنے کی ضرورت ہے. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ آپ کا فرض کریں کوئی بڑا بھائی ہے, کیا آپ کچھ بھی کر کے ایسا کر سکتے ہیں کہ آپ اس کو اپنے بڑے بھائی ہونے سے ختم کر دیں؟ کیا آپ واپس جا کے پہلے پیدا ہو سکتے ہیں اس سے؟ نہیں پاسبل ہے نا. آپ ایسا کچھ نہیں کر سکتے کہ آپ اپنے بڑے بھائی کے بڑے بھائی بن جائیں. اچھا,
کیا آپ اپنے والد کے والد بن سکتے ہیں؟ کیا آپ کے والد آپ کا بیٹا بن سکتے ہیں؟ یہ وہ اللہ نے رشتے اور قوانین بنائے ہیں جو ڈینائبل نہیں ہے، انڈینائبل. ان کو آپ ختم نہیں کر سکتے. تو جب باپ کو یہ احساس ہو جائے کہ میں اپنے بیٹے کا بیٹا نہیں بن سکتا، اور جب بیٹے کو یہ احساس ہو جائے کہ میں اپنے باپ کا باپ نہیں بن سکتا، یہ سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. جب آپ کو یہ احساس ہو جائے کہ میں اپنے بڑے بھائی کا بڑا بھائی نہیں بن سکتا، اور آپ کے بڑے بھائی کو یہ احساس ہو جائے میں اپنے چھوٹے بھائی کا چھوٹا، یہی تو احساس کرنا ہے ہمیں. اور سارے مسئلے رشتوں میں انہی چیزوں کے ہوتے ہیں. ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ میں صحیح ہوں، میں میرے پرسپیکٹو سے نہیں دیکھ رہا اگلا بندہ. بالکل صحیح بات. جب اگلا بندہ آپ کے پرسپیکٹو سے دیکھنا شروع کر دے گا، آپ کے والد صاحب آپ کو سمجھائیں گے. ان کو یہی فکر ہے نا، آپ کے پیار میں، آپ کی فکر میں وہ آپ کو ڈانٹ بھی رہے. آپ کے پیار میں آپ کی فکر کی جو سوچ ہے وہ اتنی زیادہ اسٹرینتھ پکڑ گئی، اتنی زیادہ جذباتی ہو گیا کہ آپ کو بچانے کے لیے آپ کی پٹائی کر دی انہوں نے، یا آپ سے اختلاف کر لیا اور ایک رفٹ کریٹ ہو گیا. وہ اگر سمجھ جائے کہ بھائی میرا بچہ ہے، یہ اپنی زندگی خود گزارے گا، یہ میری زندگی نہیں گزار سکتا، یا میری جیسی زندگی نہیں گزار. میجورٹی جگہوں پہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ جب یہ والد اور بیٹے کا جو مسئلہ ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ والد صاحب سوچ رہے ہوتے ہیں کہ میں بیٹے کی زیادہ بہتر سوچ رکھتا ہوں، اور ان کے لاشعور میں یہ ہوتا ہے، ان کی ایگو میں ہوتا ہے کہ یہ بیٹا بالکل ویسے زندگی گزارے جیسے میں نے زندگی گزاری، ہر چیز میرے کہنے پہ چلے، یہ نہیں کرو وہ نہیں کرو. وہ اپنے تجربے کی روشنی میں اس کو گائیڈ بھی کر رہے ہوتے ہیں اپنی آنیسٹی کے ساتھ. یہ ان کا پیار ہوتا ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اور بیٹے کو لگ رہا ہوتا ہے کہ میری زندگی میں ایکسپلور کروں، میں اپنے ایکسپیرینس کو گین کروں، اور میں بہتر سمجھتا ہوں اپنے معاملات کے بارے میں. دیکھیں، دونوں کو سمجھنا ضروری ہے. اپنی ایگو کو سائڈ میں رکھ کے کہ میرا بیٹا جو ہے وہ میری زندگی گزارنے نہیں آیا، وہ الگ ایک انسان ہے، اس کی اپنی زندگی ہے، اس کے اپنے تجربات ہیں. میں نے بھی تو اپنی تجربات سے یہ سب کچھ بنا ہوں جو میں آج ہوں. تو میرا بیٹا کیوں نہ اپنے تجربات سے گزرے؟ ہاں، ان تجربات میں گزرتے وقت میں اس کو گائیڈ کر سکتا ہوں. گائیڈ کرنا الگ چیز ہوتی ہے، اور اپنی رائے اور اپنے ڈیسیجن امپلیمنٹ کرنا الگ چیز، یا کنٹرول کرنا. اچھا، بیٹے کو کیا سوچنا چاہیے کہ بھائی میں تجربات کرنے جا رہا ہوں اپنی زندگی کے، تو مجھے پاس ایکسپیرینس نہیں ہے. ایک بڑا انسان موجود ہے جو زندگی کو مجھ سے زیادہ جی چکا ہے، تو اس کی رائے بھی تو لینا ضرور سینسیبل اپروچ ہے. تو جب بیٹا یہ سوچنا شروع کر دے تو اس کو والد سے اختلاف نہیں ہوگا، اور جب والد یہ سوچنا شروع کر دے تو اس کو بیٹے سے کبھی اختلاف نہیں ہوگا. اور یہی ماں بیٹی کے بیچ میں ہوتا ہے، کیونکہ ہماری ایگو سامنے آئی تھی کہ میں بہتر جانتا ہوں. والد سمجھتا ہے کہ میں بہتر جانتا ہوں، تو وہ بیٹے کو زبردستی ڈانٹ ٹپٹ کر کے کرتا ہے جب تک اس کا زور چلتا ہے. یہی ماں کرتی ہے بیٹی کے ساتھ، اینڈ وائس ورسا. تو ایگو آ جاتی ہے بیچ میں. تو جب تک یہ سوچ تبدیل نہیں ہوگی تو ایک جنریشن گیپ اس کو ہم کہتے ہیں، وہ یہ رہتا ہے اور رہے گا. پھر جو والدین نے اپنے تجربات سے سیکھا ہوتا ہے ان کو لگتا ہے یہی سب کچھ زندگی کی حقیقت ہے، بنا لے اپنے وہ یہی سمجھتے زندگی کی حقیقت ہے اور یہی سب کچھ صحیح ہے، اور میرے بچوں کو بھی اسی طرح جینا چاہیے. نہیں، اس کے تجربات الگ ہیں. آپ نے پوری زندگی نوکری کی یا آپ نے کاروبار کیا، آپ سیلف میڈ بزنس مین ہو. نہیں، آپ کا بیٹا اس مزاج کا ہے ہی نہیں. وہ ایک نوکری پیشہ انسان بننا چاہتا ہے، وہ اپنی ایک بڑی اسٹیبل اور سیدھی سادی لائف گزارنا چاہتا ہے. آپ کیوں زبردستی تھوپ رہے ہو کہ وہ آپ کی طرح بزنس مین بنے؟ آپ بہترین ڈاکٹر گزرے ہو تو آپ کا بیٹے کا مائنڈ وکالت کا ہے. ہو سکتا ہے وہ کوئی آرٹسٹ ہو سکتا ہے وہ سنگر بننا چاہتا ہے، ہو سکتا ہے وہ کوئی اسکلز اس کے پاس ہو، وہ کوئی اور آرٹ سیکھنا چاہتا ہے. تو ہم مزاج کو بچوں کے سمجھنے کے بجائے اپنی ایگو پہ اور معاشرے کے پریشر الگ ہوتے ہیں ہمارے پاس کہ ہمارے خاندان میں تو بھائی سب ڈاکٹر ہے تو یہ بھی ڈاکٹر بنے گا. یہاں بھی ایگو ہے. ایگو ہی تو ہوتی ہے. جیسے میں نے فرمایا نا کہ سارے جھگڑے انا کے ہوتے ہیں، سارے مسئلے انا کے ہوتے ہیں. یہ انا کو ہٹا کر اگر ہم لوگ سوچنے لگیں تو رشتوں میں رشتے بہت زیادہ استوار ہو جائیں اور معاملات بہت زیادہ حل ہو جائیں. اور آپ کا غصہ، چڑچڑاہٹ، بہت ساری کچھ، جب بھی آپ کا، میں تو آپ کو مشورہ دے سکتا ہوں جو دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ جب بھی آپ کا کوئی ریلیشن شپ میں ایشو ہو، چاہے صرف والدین سے نہیں، بہن بھائیوں سے، دوسرے لوگوں سے، وہ بندہ کتنا غلط ہے. اگر اتنا غلط ہے کہ آپ کا مزاج نہیں ملتا تو اس سے دوری اختیار کر لیجیے. سگا بھائی بھی ہے، آپ دو کا مزاج نہیں ملتا تو آپ بھائی رہتے ہوئے، اخلاقی دائرے میں رہتے ہوئے ڈسٹینس رکھ سکتے ہیں. رشتہ ختم کرنے سے بہتر ہے تھوڑی دوری اختیار. ہاں، آپ سیف ڈسٹینس اختیار کر لیں. بھائی میرے بھائی سے میرا مزاج نہیں ملتا تو میں کیا اس کا بھائی ہونا بند کر دوں گا؟ کہ مجھے پتہ ہے کہ میرا اس کا مزاج نہیں ملتا تو میں اس کو بھی سمجھ میں آنی چاہیے، مجھے بھی سمجھ میں آنی چاہیے کہ بھائی ہم جب بھی ملے ہم اخلاقی دائرے میں رہیں، ہم ان معاملات میں نہ پڑیں جس سے ہمارے رشتوں میں اس طرابیت پیدا ہو. تو یہ سینسیبل لوگ اس طرح کرتے ہیں. تو آپ ہر ریلیشن شپ کو سمجھ کے اس طرح لے کے چلیں. سامنے والا انسان کتنا غلط ہے آپ کی نظر میں، آپ کی ایگو ٹیک اوور نہیں کرنی چاہیے. آپ اس سے اختلاف کریں، مخالفت پیدا نہ کر لیں. اور مخالفت ایگو میں رہے تو پھر وہ دشمنی بن جاتی ہے اور دشمنی انسان کو کھا جاتی ہے. تھینک یو سو مچ سر.